اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں سید عاصم علی باقری، آپ دیکھ رہے ہیں مسجد جمکران سے پروگرام شیعیت کی فکری بنیادیں۔ اگر ایک درخت پر آپ نگاہ کریں تو تناور درخت اور سایہ دار درخت آپ کو دکھے تو یقیناً یہ محسوس کر لے کہ اس سایہ دار اور تناور درخت کو پروان چڑھانے میں اس کی مضبوط جڑوں کا بھی کافی اثر ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ مضبوط جڑیں ہیں جو درخت کو تناور بناتی ہیں، اور پھر یہ درخت سایہ دار ہوتا ہے، اور اس درخت کا جو ثمر ہوتا ہے، جو پھل ہوتا ہے، جو نتیجہ ہوتا ہے، اس سے انسان متلذذ ہوتا ہے۔ یقیناً اسی طرح سے اگر کوئی مذہب اور کوئی دین آپ کو پائیدار دکھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جڑیں اور اس کے اصول وہ بھی اتنے محکم ہیں کہ جو اس کو پائیدار بنا رہے ہیں، اور صرف جڑوں کا اور صرف درخت کا اثر اس وقت تک ہمیں نہیں مل سکتا ہے جب تک اس کا نتیجہ نہ آ جائے۔ لہٰذا اگر مذہب اور اگر دین کہ جس کی اصل اور جس کی فر ہمارے سامنے ہے، محکم اپنی جگہ پر ہے، جب تک ہم اس پر عمل نہ کریں اور اسے اپنے کردار میں نہ ڈالیں، اس کا مطلب یہ کہ ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے اور اس سے دوسروں کو فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے۔ لہٰذا ہم جو گزشتہ ایپیسوڈ میں گفتگو ہی اس موضوع کے اوپر کر رہے تھے کہ دین شیعیت کی تعریف ہم سے کیا چاہتی ہے، کیا ہم شیعیت کی تعریف پر کھرے بھی اترتے ہیں یا نہیں کھرے اترتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کے سامنے ہم نے سیر حاصل گفتگو کی تھی۔ البتہ کچھ باتیں وہ بھی تھی جو ہم نے آئندہ کے لیے چھوڑ دی ہیں، لیکن شیعیت کے پیروکاروں کو اپنا کردار اس طرح پیش کرنا چاہیے کہ یقیناً ہم جب بارگاہ امام میں پہنچے، اپنے معصوم کی بارگاہ میں پہنچے تو سرخرو ہو کے پہنچے، ہمیں ان کے سامنے شرمندگی کا احساس نہ کرنا پڑے۔ آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کو روبرو کراتے ہیں اپنی مہمان شخصیت سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مسجد جمکران میں ہدایت ٹی وی کے سیٹ پر حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید نجیب الحسن زیدی صاحب قبلہ۔ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور آپ کا استقبال ہے اور ساتھ ہی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جی بہت شکریہ، جزاکم اللہ، اور ہم بھی ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور ان سے یہ استدعا کرتے ہیں کہ جہاں پر بھی ہوں پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں، بالکل اسی طرح جس طرح سے ہم مسجد جمکران میں ان کے لیے دعا گوئے ہیں، ہم سب کے لیے دعا کریں کہ پروردگار ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ الہی آمین۔ خاص ہم بھی بارگاہ حجت ابن الحسن میں دعا کرتے ہیں کہ خدا ہدایت ٹی وی کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور وہ دوست اور احباب جن کے تعاون سے یہ کاروان ہدایت آگے بڑھ رہا ہے، خدایا سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ سب کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ انسان کبھی تعصب میں اس قدر اندھا ہو جاتا ہے کہ برسر عام آ کر وہ ایک ایسی حقیقت کا انکار کرتا ہے کہ جو ناقابل تلافی ہوتا ہے اس کا یہ عمل۔ ظاہر ہے شیعیت کو ہمیشہ سے لوگوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور اس کے خلاف ہمیشہ سے پروپیگنڈے کیے جاتے رہے اور اس کے خلاف بڑی جد و جہد کی جاتی رہی، لیکن الحمدللہ خدا نے اس کی عزت، اس کی شان اور اس کا مرتبہ ہمیشہ برقرار رکھا ہے۔ لہٰذا کچھ ایسے بھی لوگ نظر آئے ہمیں اسی دور میں جس زمانے میں ہم اور آپ زندگی کر رہے ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ شیعیت کا اور شیعہ کا قرآن میں کہاں ذکر ہے تو وہ برسر عام آ کے بھرے مجمع میں کہتے ہیں شیعہ کا دیر از اے نو ورڈ آف شیعہ ان قرآن، لفظ شیعہ کا قرآن میں کوئی تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ آئیے ہم اپنی گفتگو کا آج آغاز کریں گے اسی سوال کے ذریعے سے، اور اپنے مہمان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ قرآن میں اس کا کیا کوئی کانسیپٹ ہے، کوئی ذکر ہے یا نہیں ہے، کیا حقیقت ہے، اسے پیش کریں گے آپ کے سامنے۔ مولانا صاحب، شیعیت کا ذکر کیا قرآن میں ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو کس انداز میں ہے، اسے ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، قرآن ایک کتاب ہدایت ہے، اور قرآن کے اندر بہت ساری چیزوں کو بیان کیا گیا ہے کلی طور پر، بہت ساری جگہوں پر اشارے اور کنائے بیان کیے گئے ہیں۔ مثلا قرآن کہتا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، جی، ہر خشک و تر موجود ہے۔ اب آپ کہیں کہ بھائی کیا قرآن میں کورونا کا علاج بھی موجود ہے؟
تو منزل یہ ہے کہ قرآن کے بطون ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ جو وارث علم لدنی ہے، جو بطن قرآن تک پہنچ رہا ہے، وہ اس سے بھی کچھ نکال لے اور وہ لوگوں کے سامنے پیش کرے، واہ، ممکن ہے۔ لیکن ہم یہاں تک پہنچ سکتے ہیں، نہیں پہنچ سکتے، یہ ایک منزل ہے۔ آپ دیکھیں ایک ٹیچر درس کلاس میں لے رہا ہوتا ہے تو لوگوں کی جو صلاحیتیں وہ الگ الگ ہوتی ہیں۔ ایک شخص ہے جو بورڈ پہ جیسے ہی ٹیچر نے کچھ لکھا وائٹ بورڈ پہ، فوراً اس کے ذہن میں چھپ گیا۔ جی، ایک وہ ہے جو گھر جا کے دوبارہ سے دیکھتا ہے، ایک وہ ہے کہ جو دوبارہ سے نہیں دیکھتا بلکہ بار بار اس اسٹوڈنٹ کو اس کو فون کرتا ہے، بھائی کیا بتایا تھا۔ جی، تو بالکل اسی طریقے سے صلاحیتیں لوگوں کی مختلف ہیں۔ ان صلاحیتوں کا تعلق انسان کی پاکیزگی سے ہے، سبحان انسان کے وجود کی طہارت سے ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، سبحان اللہ، قرآن کو مس بھی نہیں کر سکتے وہ لوگ جو پاکیزہ نہیں ہیں، طاہر ہوں گے وہی طاہر، چھو سکتے وہی ہیں۔ چھو سکتے ہیں۔ تو جہاں چھونے اور مس کرنے کی بات ہے تو قرآن کے مطالب کو اپنے سینے میں، سبحان اللہ، یہ تو وہی لوگ کر سکتے ہیں کہ جو واقعاً پاکیزہ ہیں اور جن کے اوپر آیت تطہیر کا پہرا ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ ظاہری لفظوں اور آیتوں کو ظاہری طہارت کے ذریعے چھو سکتے ہیں، جی بالکل، اور اس کی معنوی مطالب کو سمجھنے کے لیے معنوی اور باطنی طہارت کی ضرورت ہے۔ باطنی طہارت کی ضرورت ہے۔ اس تمہید کے بعد اب شیعہ اور شیعت کا معاملہ دیکھیں۔ قرآن کے اندر مختلف مقامات پر ایسی آیات ہیں جو بیان کر رہی ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جن کی صفات شیعہ ہیں، اور کچھ آیات وہ ہیں کہ جہاں پر لفظ شیعہ استعمال ہوا ہے، جی، لیکن یہ جو لفظ شیعہ استعمال ہوا ہے یہ اس شیعہ قوم کے بارے میں یا شیعہ مذہب کے سلسلے سے استعمال نہیں ہوا ہے۔ قرآن نے لغت کے اعتبار سے کہیں مختلف مقامات ہیں، جی، کہیں پر اس لفظ شیعہ کو پیرو کے معنی میں استعمال کیا ہے، جو ہم نے بیان کیا تھا شیعت جی، کے ایک لغوی پیرو، معنی میں آپ نے تذکرہ کیا۔ کہیں پیرو کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ مثلا جہاں پر ایک آیت ہے وہاں پر اس آیت میں قرآن کریم اس چیز کو بیان کر رہا ہے، فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتُلَانِ جی، هَذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَذَا مِن عَدُوِّهِ، حضرت موسیٰ کا تذکرہ، جناب موسیٰ کا تذکرہ ہے، اس قبطی کا تذکرہ ہے کہ خاص طور پر دو لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، ایک قبطی تھا، ایک جناب موسیٰ کا ماننے والا تھا، چونکہ یہ بنی اسرائیل جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، جناب اسحاق کے اپنے آپ کو پیرو کہتے ہیں، جناب اسماعیل کے پیرو کہتے ہیں، تو یہ جو آپس میں لڑ رہے تھے ان کو قرآن نے اس انداز سے بیان کیا ہے، فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ وَهَذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَذَا مِن عَدُوِّهِ۔ تو شیعت کو یہاں پر جو استعمال کیا ہے، لفظ شیعہ کو بعنوان پیرو استعمال کیا ہے، وَهَذَا مِن شِيعَتِهِ یعنی شیعت موسیٰ۔ یہ جو افراد ہیں مختلف طور طریقے کے حامل افراد ہیں، جی، اور مختلف زمانوں میں رہے ہیں۔ قرآن کریم نے اپنے جو اس کی آیات ہیں، جو اس کا خاص لحن ہے، بعض بزرگ شخصیتوں کو، بعض پیروکاروں کو اور بعض لوگوں کو اس انداز سے پیش کیا ہے کہ کہیں کسی کے اطاعت گزار کے طور پر پیش کیا ہے، کہیں کسی کے پیروکار کے طور پر پیش کیا ہے، کہیں کسی کی روش پر، کسی کے اسلوب پر، کسی کی طریقت پر چلنے والوں کے طور پر استعمال کیا ہے۔ مثلا دوسری آیت ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، جی، اب جناب ابراہیم کو جناب نوح کا شیعہ کہا گیا ہے۔ یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ کیا پیرو کی بات ہے کہ جناب ابراہیم اولو العزم پیغمبر ہیں؟ جیسے حضرت موسیٰ میں والے واقعے میں ذکر ہوا تھا، جیسے یہ موسیٰ کا پیروکار ہاں ہے، یہ موسیٰ، تو کیا ایسے ہی ہے کہ جناب ابراہیم جو ہیں وہ جناب نوح کے پیروکار ہیں اس معنی میں؟ تو اس کو علماء نے اس کی وضاحت کی ہے۔ ظاہراً جو اس کی بہت بہترین وضاحت ہے وہ صاحب مجموع البیان نے اس طرح سے کی ہے، یعنی انہ علی منہاجہ و سنتہ فی التوحید والعدل، سبحان اللہ، یعنی یہ جو بیان کر رہا ہے قرآن کریم کہ جناب ابراہیم جناب نوح کے شیعہ ہیں، تو اس کے معنی کیا ہیں؟ شیعہ ہیں کیا پیرو ہیں؟ یعنی انہ علی منہاجہ، جی، وہ ان کی طریقت پر ہیں۔ منہاج کہتے ہیں راستے کو، طریقت کو، روش کو، ان کی روش کے اوپر ہیں۔
کس روش پہ؟ یعنی انہ علی منہاج و سنتی فی التوحید والعدل و اتباع الحق، یعنی جناب ابراہیم جناب نوح کی روش پر ہیں کس طرح سے؟ اتباع حق میں، توحید میں، عدالت میں۔ تو یہاں پر بھی یہ لفظ شیعہ استعمال ہوا ہے، وہاں پیرو کے معنی میں استعمال ہوا تھا، یہاں ایک روش پر عمل کرنے کی کیفیت کو قرآن کریم بیان کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم نے لفظ شیعہ کو کہیں پیرو اور اطاعت گزار کے معنی میں استعمال کیا ہے، کہیں روش کے طور پر استعمال کیا ہے۔ ایک اور آیت کہ جہاں پر قرآن کریم نے اسی شیعہ کے لفظ کو جمع کی صورت میں، اشیاء کی صورت میں استعمال کیا ہے اور گزرے ہوئے لوگوں کے بارے میں استعمال کیا ہے، اور جو انداز ہے وحیل بینہم و بین ما یشتہون، یعنی پروردگار نے ان کے درمیان اور جو کچھ ان کی آرزویں تھیں، ان کی تمنائیں تھیں، ان کے درمیان میں ایک حائل کھڑا کر دیا، موت کو رکاوٹ بنا دیا۔ ہیلا بینہم و بین ما یشتہون کما فعل باشیاءہم من قبل، جیسا کہ ان سے پہلے والوں کے ساتھ قرآن کہتا ہے خدا نے کیا تھا۔ جی وَحِیلَ بَیْنَهُمْ وَبَیْنَ مَا یشتہون، جن چیزوں کی طرف یہ رغبت رکھتے تھے، جن چیزوں کی طرف ان کی شہوات نفسانی بلاتی تھی، جن چیزوں کے بارے میں یہ سوچتے تھے، جس چیز کی طرف یہ آگے بڑھ رہے تھے، جو ان کا مزاج تھا، یعنی یشتہون در حقیقت جو انسان کے وجود کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، جسے ہم اپنے طالب علمانہ زبان میں مثلا غریزہ کہتے ہیں، خواہشات نفسانی۔ خواہشات نفسانی کے درمیان میں قرآن کریم نے ایک حائل کھڑا کر دیا، کما فعل باشیاءہم من قبل، جیسے کہ ان کے شیعوں کے ساتھ پہلے کیا تھا۔ تو یہاں پر جو اشیاء جو استعمال ہو رہا ہے یہ پیرو کے معنی میں نہیں ہے، یہ کسی روش کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ استعمال ہو رہا ہے جو گزرے ہوئے لوگ ہیں، اسلاف کے معنی میں، اجداد کے معنی میں ہے۔ تو جو جواب ہے خلاصے کے طور پر وہ یہ کہ قرآن کریم نے لفظ شیعہ کو استعمال کیا ہے، لیکن اس لفظ شیعہ کو جو استعمال کیا ہے بمعنی لغت استعمال کیا ہے، بمعنی مذہب استعمال نہیں کیا ہے، اور اس لغت کو بھی مختلف انداز سے استعمال کیا ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے میں ایک مثال دوں، بالکل ویسے ہی جیسے حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے شیعہ کے لفظ کو استعمال کیا ہے، لیکن اپنی رائج نہ اصطلاح میں بیان کیا ہے نہ اس لغت میں استعمال کیا ہے۔ اور وہ کون سی منزل ہے؟ وہ ہم اور آپ مصائب میں بھی سنتے ہیں کہ اس وقت کہ جب آپ زخموں سے چور اپنے رہوار سے نشیب میں تشریف لائے اور بدن تیروں سے چھلنی تھا، توانائیاں آپ کی جواب دے چکی تھیں، اور لشکر شام میں یہ بات ہو رہی تھی کہ شہادت تو نہیں ہو گئی، حسین اس دنیا سے گزر تو نہیں گئے، دیکھو ہیں کہ نہیں ہیں ابھی، یعنی روح پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی، کیونکہ اتنا زخمی ہونے کے باوجود بھی لوگ ڈر رہے تھے کہ یہ فاتح خیبر کا بیٹا ہے، یہ زہرا کا لال ہے، اگر ہم اس کے پاس جائیں گے تو اس کی ابھی ہم نے شجاعت کو دیکھا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں جان گنوانا پڑ جائے۔ ہم وہاں پہنچیں، بہرحال اس نے ہنر حرب اور جنگ اپنے بابا سے سیکھا ہے، بے شک یہ صاحب ذوالفقار کا وارث ہے، تو کیا کریں؟ تو اس وقت شمر نے یہ کہا تھا کہ میں بتاتا ہوں کہ حسین زندہ ہیں کہ شہید ہو گئے، تو اس نے کہا تھا کہ خیموں کی طرف حملہ کر دو۔ تو اس وقت سید الشہداء علیہ السلام نے اس لفظ شیعہ کو استعمال کیا ہے، لیکن دوسرے معنی میں استعمال کیا ہے، لغت کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ جب شمر نے کہا کہ حملہ کر دو، فوجوں سے کہا کہ خیام کی طرف حملہ کر دو، تو امام حسین علیہ السلام نے ایک پیغام بھی دیا ہے۔ اب یہ دیکھیے، پیغام بھی ہے، لفظ کو بھی استعمال کیا ہے اس شیعہ کے۔ کہتے ہیں یا شیعۃ آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین وکنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم۔ سبحان اللہ۔ مولا کہتے ہیں کہ اے ابی سفیان کے پیروکاروں، اگر تمہارے پاس ان لم یکن لکم دین، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے، وکنتم لا تخافون المعاد، معاد سے بھی تمہیں کوئی ڈر نہیں لگتا، تم نہیں سوچتے کوئی قیامت ہوگی جہاں پہ ہمیں جواب دینا ہوگا، خدا کی بارگاہ میں ہمارے اعمال کو پیش کیا جائے گا، ہم کیا جواب دیں گے کہ تم نے کیا کیا؟ تو اگر یہ منزل ہے، تم اس مقام پر ہو کہ جہاں پر منکر خدا ہو، منکر معاد ہو، تب بھی
ان لم یکن لکم دین وکنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم، تو کم سے کم تم اپنی دنیا میں تو آزاد بن کے جیو۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر جو لفظ مولانا نے استعمال کیا، جو شاید مثال تھی، وہ یہ تھی کہ آپ نے اشیعت علی ابی سفیان استعمال کیا ہے، یعنی ابی سفیان کے پیروکاروں کے عنوان سے آپ نے استعمال وہی کیا جو ہے، لغوی معنی وہ ہے جو لغوی معنی ہے۔ تو وہ میں نے وضاحت کی کہ قرآن کریم کے یہ 3 مقامات ہیں، کہ قرآن نے 3 مقامات پر لغوی انداز میں الگ الگ موارد ہیں استعمال کے، الگ الگ معنی میں استعمال کیا ہے۔ جو آپ کا سوال تھا کہ قرآن میں ہے لفظ شیعہ، بالکل لفظ شیعہ قرآن کے اندر پایا جاتا ہے، کہیں پیرو کے معنی میں استعمال کیا ہے کہیں روش قرآن کے کریم معنی نے، میں۔ کہیں روش کے معنی میں استعمال کیا ہے، کہیں اسلاف کے معنی میں استعمال جی۔ کیا ہے، اور اسی طریقے سے قرآن ناطق نے بھی استعمال کیا ہے اور پیروکاروں کے معنی میں استعمال کیا ہے لفظ شیعہ۔ بہت خوب۔ تو ناظرین ایک بات یہ طے ہو جاتی ہے کہ قرآن نے ذکر کیا ہے لفظ شیعہ کا معنی، وہ لوگ جو صراحتاً برسر مجمع آ کر یہ کہتے ہیں کہ نہیں شیعہ کا لفظ قرآن میں نہیں ہے، شیعہ کا لفظ قرآن میں ہے، لیکن کس معنی میں ہے اس کی وضاحت مولانا صاحب نے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ وہ یا روش کے معنی میں ہے، یا پیرو کے معنی میں ہے، یا اسلاف اجداد گزرے ہوئے لوگوں کے معنی میں ہے۔ جو لغت میں معنی بتایا گیا تھا شیعہ کا وہ معنی ہے، مولا حسین علیہ السلام نے جو آخر وقت بیان کیا وہ بھی شیعہ کا لغوی معنی استعمال کیا تھا۔ آئیے اب جب ہم نے لغت کا معنی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے اور اسی سے متعلق سوالات پیش کیا ہے، تو ایک سوال یہ بچ جاتا ہے کہ اصطلاحی معنی شیعہ کا کیا ہے۔ مولانا صاحب ہم جاننا چاہیں گے کہ لفظ شیعہ جو ہے اس کے اصطلاحی معنی کیا ہے، اس پہ روشنی ڈالیں۔ دیکھیں، اصطلاحی معنی کے سلسلے سے جو بنیادی چیز ہے، شیعت کے مختلف معنی اصطلاح میں بیان کیے گئے ہیں اور اس کے موارد استعمال الگ الگ ہیں، جی الگ انداز سے اصطلاح کو بھی الگ الگ انداز میں بیان کیا گیا ہے، لیکن جو بنیادی طور پر شیعت کے معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایسے افراد، ایسا گروہ جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی امامت کا قائل ہے بنص، اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اپنا جانشین اور خلیفہ بلا فصل مقرر کر دیا تھا، اور یہ امامت صرف امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام تک نہیں، بلکہ امیر المومنین کے بعد ان کے 11 بیٹوں میں یہ امامت منتقل ہوئی ہے۔ جی اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام مولائے کائنات کے جو فرزند ہیں وہ یہ کے بعد دیگرے ہر دور میں امام ہوتے رہے۔ یہ میں جو نچوڑ ہے مختلف تعریفوں کا اس کو پیش کر رہا ہوں۔ تو شیعت کی تعریف میں، اصطلاحی تعریف میں یہ ہے کہ ایسا گروہ کہ جو حضور سرور کائنات کے بلا فصل جانشین اور خلیفہ کے طور پر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو مانتا ہے اور کہتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام امام ہیں، قائل امامت ہیں، اور امامت کے لیے بھی وہ کہتے ہیں کہ نص قرآنی ہے، نص نبوی ہے۔ جی البتہ یہاں پر اب یہ ایک گفتگو ایک الگ جائے گی کہ نص قرآنی کیسے، اس کی طرف ہم ابھی نہیں جا رہے ہیں کہ نص قرآنی کیسے ہیں، کہ وہی یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اس کی طرف، یا آیہ اتمام نعمت، ہم اس کی طرف ابھی نہیں جا رہے ہیں۔ یہ جو منزل ہے یہ نص کی، کہ نص موجود ہے، اور وہ نص وضاحت کرتا ہے کہ یہ ایک گروہ ہے کہ جو قائل بے امامت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اور اس کے بعد امیر المومنین کے بعد آپ کے فرزندوں کی امامت کے قائل ہیں۔ اب یہ ایک منزل ہے کہ جہاں پر امامت کی، جہاں پر شیعت کی اصطلاحی تعریف کی گئی ہے۔ بہت خوب مولانا صاحب، اس اصطلاحی تعریف کے اوپر ابھی ہم اور گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ تو ناظرین، اصطلاحی تعریف کے بارے میں مولانا صاحب نے جو بتایا وہ یہ کہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلا فصل جانشین مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی امامت کا قائل ہونا، اور ان کے بعد ان کے 11 بیٹے ان کی امامت کا قائل ہونا، اسے جو ان کا جو قائل ہوتا ہے وہی اصطلاح میں شیعہ کہلاتا ہے۔ گفتگو اس پر جاری رہے گی، دیکھتے رہیے پروگرام شیعت کی فکری بنیادیں۔ اللہم صل علی محمد و
ناظرین ایک بار پھر سے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں مسجد جمکران سے پروگرام شیعیت کی فکری بنیادیں، اور آج ہم گفتگو کر رہے ہیں شیعیت کے اصطلاحی معنی کے حوالے سے. شیعیت کے بارے میں جو لغوی معنی تھا اس کے اوپر ہم نے پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا، اور قرآن میں جو لفظ شیعہ استعمال ہوا ہے وہ انہی لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے، یہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا. شیعیت کے اصطلاحی معنی کے اوپر گفتگو کر رہے تھے، جس کے بارے میں مولانا صاحب نے ذکر کیا کہ نبی اکرم کے بلا فصل جانشین مولائے کائنات، اور پھر ان کے بعد ان کے 11 بیٹوں کی امامت اور ان کی جانشینی کا جو اعتقاد رکھتا ہے وہ اصطلاح میں شیعہ کہلاتا ہے. آئیے مزید اس پر گفتگو کرتے ہیں، آپ کو لے چلتے ہیں اپنے مہمان کے روبرو. مولانا صاحب، اصطلاحی تعریف میں جیسا کہ آپ نے بیان کیا ایک تعریف، جن لوگوں نے فرقے کے اعتبار سے، اس کے علم کے اعتبار سے، ملل و نحل کے اعتبار سے، فرق و مذاہب کے اعتبار سے جو کام کیا ہے ماہرین نے، متخصصین نے، وہ اصطلاحی معنی جو شیعیت کے ہیں اس کو اور کس اینگل سے بیان کرتے ہیں؟ جی دیکھیں، فرقہ شناسی میں اور خاص طور پہ ملل و نحل میں جو ایک بڑا نام ہے وہ نام ہے شہرستانی کا. شہرستانی نے جہاں پر اصطلاح شیعہ کی تعریف کی ہے تو اس میں خاص طور پر اسی بات کا تذکرہ کیا جو ہم نے اصطلاحاً جو تعریف کی تھی کہ شیعہ وہ افراد ہیں جو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے نص سے امامت کے قائل ہیں. یہ نص کو انہوں نے بیان کیا ہے کہ نص سے جلی اور خفی. جلی یعنی واضح طور پر کہیں پر نص ہے کہ جیسے من کنت مولا فاز علی مولا. نص کی وضاحت مولانا صاحب ذرا ہمارے ناظرین کے لیے بھی بیان جی کر دیں. بالکل. نص سے مراد ظہور، اب بہت واضح الفاظ میں اگر ہم کہیں، چونکہ اگر آپ لغت میں دیکھیں تو لغت میں جو صاحبان لغت نے ایک تعریف کی ہے، میں چونکہ مختلف تعریفیں ہیں ان میں سے ایک اس لیے انتخاب کر رہا ہوں کہ ناظرین کے لیے سمجھنے میں آسانی ہوگی. ضرور. وہ یہ کہ جب شادی ہوتی ہے تو دلہن کو مثلا ظاہر ہے کہ دلہن اور دولہا دونوں کو مرکزیت حاصل ہوتی ہے. تو عرب میں ایک رواج تھا کہ جہاں دلہن کو لا کر ایک بلند مقام پہ رکھا جاتا تھا، پھر اس کو کہتے تھے کہ رفع العروس. تو ہو سکتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، آج کل کا زمانہ بدل گیا ہے، حالات بدل گئے ہیں، انداز بدل گیا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ جاتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ بھائی دولہا کون ہے اور دلہن کون ہے. بعض جگہوں پر نہیں معلوم ہوتا، پتہ چلا کہ کوئی دولہا کا دوست ہے یا بھائی ہے، وہ اتنا شادی میں مثلا زیادہ ان کو اشتیاق ہے کہ وہ ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں کہ دولہا سے بھی اچھے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں بھائی یہ دولہا. اور کبھی بیچارہ کوئی دولہا غریب سا بیٹھا ہوتا ہے. بہرحال یہ تو کبھی ایسا ہو جاتا ہے. تو پہلے بھی اس طرح کے مسائل رہے، تو یہ تھا کہ عرب میں ایک دستور تھا کہ دلہن کو ایک خاص مقام پر بٹھایا جاتا تھا جس کو سب دیکھتے تھے. اب کسی کو شک نہیں ہوتا تھا کہ یہ جو ہے دلہن نہیں ہے یا دلہن کہاں پر ہے، تاکہ سب سمجھ جائے. سب سمجھ جاتے تھے کہ یہ جو بیٹھی ہے خاص لباس میں، خاص مقام پر، خاص جگہ پر، یہ دلہن ہے. جی میں نے بہت آسان کرنے کی کوشش کی ہے. اور نص کا مطلب کیا ہے؟ نص کا مطلب یہ ہے کہ اب جہاں پر کوئی شبہ، کوئی گنجائش کسی بات کی نہ رہ جائے اور صراحت کے ساتھ ایک کسی چیز کا ظہور ہو کہ یہ چیز ہے. کہ امامت کے بارے میں اگر آپ نص کو دیکھیں تو گویا غدیر میں سرور کائنات نے علی کو دولہا بنا کر رفع سبحان اللہ، سبحان بالکل اللہ. اسی طرح جیسے رفع العروس، سبحان اللہ. رفع علی. پھر آپ نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی اتنا واضح کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. جس کا انکار نہیں کیا جا سبحان سکتا. اللہ. اب یہ چیز جو ہے وضاحت، ظہور، توضیح، یہ کبھی جو ہے بالکل جلی ہوتی ہے، کبھی وضاحت تو ہوتی ہے، کبھی اس کی طرف کنایتاً اشارہ کیا جاتا ہے جو اطراف میں رہنے والے لوگ سمجھتے ہیں. مثلا اگر جو میری نصرت کرے گا، میرے آج کے دن میری بات پر لبیک کہے گا، میرا وزیر ہوگا، جانشین ہوگا، خلیفہ ہوگا، تو یہ بھی نص ہے. لیکن یہ نص سے خفی ہے. یہ ظہور جو ہے اس کا اتنا جلی نہیں ہے جیسا غدیر میں. تو شہرستانی نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ نص کے ذریعے سے وہ قائل ہوتے ہیں امامت کے، اور خاص طور پر اس بات کو بیان کیا ہے کہ اس کے بعد ان کا عقیدہ ہوتا ہے، شیعوں کی جب اصطلاح کی تعریف کر رہے ہیں، کہ امامت علی کے فرزندوں کے علاوہ کسی کا حق نہیں ہے. پھر ان کے فرزندوں میں امامت کا تصور رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر علی کے فرزندوں کے علاوہ کہیں اور امامت جاتی ہے تو یہ ظالمانہ ہے، یہ ظلم ہے، یہ صحیح نہیں ہے. تو یہ
شہرستانی نے جو صاحب ملل و نحل ہیں اور فرقہ شناسی میں ان کا ایک اعتبار ہے، انہوں نے تعریف بیان کی ہے۔ پھر ایک اور شخصیت ہے سید شریف جرجانی، ان کی تعریفیں مشہور ہیں، تو انہوں نے خاص طور پر جو تعریف کی ہے، اور ان کی کتاب بھی ہے تعریفات، خاص طور پر مختلف اصطلاحوں کو انہوں نے واضح کیا ہے۔ تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں کہ شیعہ وہ لوگ ہیں جو علی کی پیروی کرتے ہیں اور اس بات کے قائل ہیں کہ امام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام پیغمبر کے بعد خلیفہ بلا فصل ہیں، امام بلا فصل ہیں، اور اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ امیر المومنین کے بعد امامت ان کے فرزندوں سے باہر نہیں جائے گی۔ یہ خاص طور پر قید لگائی ہے۔ ایک اور شخصیت ہے، اگرچہ اس کا تعلق فرقہ شناسی سے نہیں ہے، ملل و نحل سے نہیں ہے، لیکن ایک بڑی شخصیت ہے اور بڑا نام ہے، اس کو ماہر عمرانیات کہا جاتا ہے، جامع شناسی کے کہا جاتا ہے کہ پدر جامع شناسی، فادر آف مثلا سوشولوجی، ابن خلدون۔ ابن خلدون نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ اہل فقہ اور اہل کلام، متکلمین اور فقہا، چاہے وہ پہلے کے ہوں یا اب کے ہوں، متاخرین ہوں، ان سب کا ماننا یہ ہے کہ شیعہ وہ افراد ہیں جو پیروے علی اور فرزندان علی ہیں، یعنی پیروان امیر المومنین اور فرزندان امیر المومنین کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ اس بات کی صراحت کی ابن خلدون نے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ امامت ارکان دین میں ہے۔ سبحان اللہ، یہ اصطلاحی تعریف ہے جو ابن خلدون نے کی ہے، ارکان دین میں ہے، اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو پیغمبر نے خلافت پر نصب کیا تھا، نصب خلافت کی بات بھی کرتے ہیں، سبحان اللہ، یہ انہوں نے تعریف کی ہے۔ اب ایک اور شخصیت ہے ابو الحسن اشعری، انہوں نے تعریف اس طرح سے کی کہ شیعہ کو شیعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ علی کی پیروی کرتے ہیں اور تمام صحابہ پر علی کو مقدم جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ مختلف تعریفیں تھیں جو بزرگان تاریخ اور فرق اور ملل نے کی تھیں، ملل و نحل نے، کہ جہاں پر فرقہ شناسی کی بات ہوتی ہے۔ تو آپ نے جو کہ سوال کیا تھا کہ ان لوگوں نے کس طرح سے پیش کیا ہے، بہرحال ہمارے ناظرین کے لیے یہ واضح ہے کہ مختلف جو تعریفیں ہوئی ہیں ان سب میں جو بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ شیعہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی امامت کے قائل ہیں، اور امیر المومنین کے بعد اس امامت کے قائل ہیں آپ کے فرزندوں میں، 11 فرزندوں میں۔ بہت خوب۔ انہیں شیعہ حضور، جیسا کہ آپ نے مختلف ماہرین نے جو تعریف کی ہے مختلف زاویے سے، کچھ نے کہا کہ مثلا کسی ماہر نے کہا کہ مولا متقیان اور ان کی اولاد سے یہ باہر امامت نہیں جانی چاہیے، جی، کسی نے کہا کہ مولا علی کو دیگر صحابہ کے اوپر فوقیت حاصل ہے، جی، یا اس طرح کی اور جو مختلف تعریفیں آپ نے اصطلاحی بیان کی ہیں معنی، تو ہم جاننا یہ چاہیں گے کہ یہ جو شیعیت کے اصطلاحی معنی ہیں، اگر ہم کتاب سے ہٹ کے دیکھیں تو پریکٹیکل میں ان کا کن جگہوں پر امپلیمنٹ ہوتا ہے، کہاں پر استعمال ہوتے ہیں؟ ضرور کہاں انہیں استعمال کیا جاتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو شیعت کا اطلاق بنیادی طور پر وہاں پر ہوتا ہے جو رائج اصطلاح ہے، یعنی خاص مذہب کے لوگ، امامیہ، ان کو شیعہ کہا جاتا ہے، پیروان امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جو ائمہ اثنا عشر کا عقیدہ رکھتے ہیں، ان کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ ایک جو استعمال ہے اس اصطلاح کا یہ ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک منزل ہے، جی، ایک مقام ہے، اس کی طرف میں اشارہ کرتا چلوں۔ دیکھیں، کہیں پر شیعہ استعمال ہوتا ہے، کہیں پر اشیعہ استعمال ہوتا ہے۔ شیخ مفید نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اشیعہ اور شیعہ کیا ہے۔ واہ، جہاں پر شیعہ استعمال ہوتا ہے وہ عام ہے، وہ زیدیوں کو بھی شیعہ کہا جائے گا، جی، وہ مثلا فرض کریں کیسانیوں کو بھی شیعہ کہا جائے گا، وہ مختلف وہ افراد شش امامی ان کو بھی شیعہ کہا جائے گا، اسماعیلی بھی، یہ سب اس کے اندر آ جائیں گے۔ تو شیخ مفید کہتے ہیں کہ دو طرح سے استعمال ہوتا ہے، کہیں شیعہ کہیں الف لام کے ساتھ۔ اگر شیعہ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ افراد جو پیروان علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اثنا عشری عقیدہ جو رکھتے ہیں، 12 اماموں کو جو ماننے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور جہاں پر شیعہ استعمال کیا جاتا ہے وہ سارے ہی لوگ ہیں۔ پھر اس کی علماء نے ایک وضاحت یہ بھی کی ہے کہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اسلام چونکہ اسلام کا جو مفہوم ہے وہ تسلیم کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اسلام اسی لیے کہ ایک انسان سر تسلیم خم کر دیتا ہے، اسی لیے اسلام کہتے ہیں، ہم اسلام پر عمل کرتے ہیں، یعنی ہر منزل پر ہم سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔ تسلیم اور اتقان کو جو بیان کرتا ہے۔ تو
تو جب آپ اسلام کہیں گے تو اسلام کے ایک معنی یہ ہیں کہ جو یہودیت اور جو مثلا نصرانی جتنے بھی یہ سب کے سب ہیں، یہ چونکہ ایسے دین کو مانتے تھے کہ جہاں پر جا کر اگر جناب موسیٰ ہیں تو یہودی ہیں، لیکن ان کے وجود کے اندر ان لوگوں کی بات ہے جو تسلیم تھے جناب موسیٰ کے سامنے، چونکہ تسلیم تھے تو لہٰذا یہودیت اور نصرانیت اور یہ سارے عیسائیت سب کو کہا جائے گا کہ سب کو ایک مرحلے میں، نازل ترین مرحلے میں ایک مقام پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ سب اسلام کے دائرے کے اندر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن اسلام حقیقی معنی میں اصطلاحی طور پر یہ شریعت محمدی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جب آپ شیعہ کہتے ہیں تو مختلف فرقے اور یہ سب شامل ہو جاتے ہیں، لیکن جب آپ اشیعہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امامیہ، 12 امام والے، 12 امام۔ تو اب ایک جو اصطلاح ہے، اتنی وضاحت کے بعد ایک اصطلاح ہے جو استعمال ہوتی ہے 12 امام کے سلسلے سے، ایک اور اصطلاح ہے کہ جہاں پر اسی شیعت کے معنی کو استعمال کیا جاتا ہے، اس اصطلاح کو، اصطلاح شیعہ کو بعنوان اصطلاح استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس میں یہ تصور امامت نہیں پایا جاتا، جی، بلکہ دوسری چیز پائی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کچھ افراد ایسے ہیں جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بلا فصل امام تو نہیں مانتے، جی، لیکن صحابہ پر برتر مانتے ہیں، فضیلت مانتے ہیں، جی، اور خاص طور پر ایک گفتگو ہے باقاعدہ ایک فرقہ شناسی میں، اس میں ملال و نحل میں، کہ یہ لوگ کیا ہیں، ان کو بھی شیعہ کہا گیا ہے، خاص طور پر خلیفہ سوم پر جو لوگ برتری کے قائل ہیں، ام المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی کہتے ہیں کہ خلیفہ سوم پر برتر تھے، ان کو بھی شیعہ کہا گیا ہے، اور باقاعدہ ان کے سلسلے سے استعمال ہوا ہے کہ لفظ یہ جو اصطلاح ہے ہماری، یہ ان لوگوں کے بارے میں باقاعدہ استعمال ہوئی ہے۔ تو ایک جو لفظ ہے جو اصل پیروکاروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک مقام یہ ہے کہ جو اصطلاح ہے یہ ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتی ہے جو امیر المومنین علیہ السلام کو نص کے طور پر، نص کے ذریعے سے امیر المومنین کو جانشین بلا فصل تو نہیں مانتے ہیں، امامت کے تصور کو بھی نہیں مانتے ہیں، جی، لیکن برتری دیتے ہیں کہ مولا جو ہے وہ دیگر خلفاء پر برتری کے حامل تھے اور فضیلت رکھتے تھے، اس فضیلت کی بنیاد کے اوپر ان کو شیعہ کہا گیا ہے۔ اب میں آپ کو مثال دوں کہ مثلا فرض کریں واصل بن عطا، اب قاضی عبد الجبار نے خاص طور پر اس کو لکھا ہے کہ واصل بن عطا جو ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی چونکہ خلفاء پر اور خاص طور پر خلیفہ سوم پر برتری کے قائل تھے، اس لیے ان کو تشیع کی نسبت دی گئی، شیعت کی نسبت دی گئی، اس لیے کہ ان کے زمانے میں، اب یہ دیکھیں کہتے ہیں ان کے زمانے میں، واصل بن عطا کے زمانے میں شیعہ اس کو کہا جاتا تھا جو خلیفہ سوم پر امیر المومنین کی برتری کا قائل تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصطلاح شیعہ، اس کے استعمال کے موارد بھی ویسے ہی مختلف رہے ہیں جیسے لغت میں لفظ شیعہ کے استعمال کے موارد رہے ہیں۔ ہاں اگر الشیعہ استعمال ہوتا ہے تو یہ واصل بن عطا کے لیے استعمال نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ اتنا زیادہ اس کے اندر مسائل رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو آپ جب دیکھتے ہیں ان کی شخصیت کو، مثلا رجال میں، علم رجال میں آپ جا کے تلاش کرتے ہیں ان کو، تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ شیعہ ہیں، لیکن ان کو شیعہ راوی کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ جی، مثلا ذہبی نے میزان الاعتدال میں خاص طور پر جہاں پر روات کا تذکرہ کیا ہے اور اپنا کمنٹ کیا ہے، تو آپ دیکھیں کہ عبید اللہ بن موسیٰ جو مشائخ ہیں بخاری کے مشائخ میں سے ہیں، ان کے لیے کہا ہے ثقۃ فی نفسہ ولکنہ شیعی۔ تو عبید اللہ بن موسیٰ جو مشائخ بخاری ہیں شیعہ تو نہیں ہیں، تو یہ جو ذہبی میزان الاعتدال میں کہہ رہے ہیں کہ ثقۃ فی نفسہ ولکنہ شیعی، یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ ہے کہ یہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی برتری کے قائل تھے۔ تو کبھی کبھی آپ اس کو دیکھیں کہ یہ جو مسائل ہوتے ہیں یہ اسی ملل و نحل میں یا فرقہ شناسی کے اس باب میں جا کے حل ہوتے ہیں۔ یا مثلا انہوں نے ہی، ذہبی نے ہی علا بن عباس کے بارے میں یہ کہا ہے شیعون غال، یہ ایسے شیعہ تھے جو غلو کرتے تھے۔ یا جو ہمارے آج کل کے ایک اس دور میں اعتبار رکھنے والی شخصیت ہے، تاریخ طبری کے عنوان سے تاریخ کی ایک بڑی کتاب کہ جس کو شیعہ سنی دونوں ہی
تسلیم کرتے ہیں ان کے لکھنے والے محمد بن جریر طبری، ان کے سلسلے سے بھی ذہابی نے مثلا اس چیز کو بیان کیا ہے کہ ثقۃ صادق فیہ تشیع. تو یہ جو مختلف موارد میں جو روات کا تذکرہ کرتے ہوئے جو خاص چیز بیان کی ہے کہ فیہ تشیع، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ امامیہ ہیں؟ کیا یہ شیعہ ہیں؟ نہیں، یہ وہ شیعہ ہیں جو بغیر الف لام والا ہے. جی یہ اس کی وضاحت یہ ہے، یہ وہ شیعہ ہیں جو بغیر الف لام والا ہے. یہ وہ نہیں ہیں کہ جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ جو رائج جو شیعہ ہیں، جو اصطلاح رائج ہے، تو یہ اصطلاح کہیں اس طرح سے استعمال ہوئی ہے اور کہیں اس عنوان سے استعمال ہوئی ہے کہ جو برتری کے قائل ہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی. اب یہ برتری کبھی ایسا ہے کہ برتری تمام صحابہ پر ہے اور کبھی برتری خلیفہ سوم کے اوپر ہے. جو برتری کا قائل ہے خلیفہ سوم کے اوپر اس کو بھی شیعہ کہا گیا ہے، اور کہیں جو برتری کے قائل ہیں صحابہ کرام کے اوپر ان کو بھی شیعہ کہا گیا ہے. تو اس کے موارد استعمال جو ہے اس اصطلاح کے جی الگ الگ ہیں. اور جو تیسری جو اصطلاح ہے، خاص طور پر توجہ کیجیے گا یہاں پر، جو تیسری اصطلاح ہے وہ صرف ان لوگوں کے لیے استعمال ہوئی ہے جو محب اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں. یعنی اسی اصطلاح کو جو شیعہ کی اصطلاح ہے، جو آپ نے کہا کہ اس کا امپلیمنٹ کہاں کہاں پر ہوتا ہے، ایک مقام اس کے امپلیمنٹ کا اور اس کے استعمال کا یہ ہے کہ جو محب اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں ان کو بھی کہا گیا ہے. اور یہاں پر آپ خاص طور پر غور کریں گے تو آپ پائیں گے کہ جو امام شافعی ہیں، جی مذہب شافعی کے پیشوا، انہوں نے تو باقاعدہ اس بات پر فخر کیا ہے. کہتے ہیں اذا کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی. کہتے ہیں کہ اگر یہ بات ہے کہ حب آل محمد دین سے باہر نکل جانے کا، چونکہ اب ایک لفظ رافضی بھی آ گیا، اس کی بھی توضیح رہے گی، لیکن بہرحال شاید اس وقت نہ ہو سکے، انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں اس کی وضاحت کریں گے. تو خاص طور پر انہوں نے اس بات کو پیش کیا ہے کہ اگر حب آل محمد دین سے نکل جانے کا یا رافضی ہونے کا سبب ہے تو ثقلین گواہی دیں کہ میں رافضی ہوں. اللہ اکبر. تو بہرحال اب خلاصہ جو ہم نے آپ کے سامنے اس چیز کو پیش کیا اصطلاح شیعہ کو، کہ بنیادی طور پر تو یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی امامت کے قائل ہیں اور آپ کے فرزندوں کی امامت کے قائل ہیں، جسے امامیہ کہا جاتا ہے، جسے ہم شیعہ اثنا عشری کہتے ہیں. لیکن ان شیعوں کے علاوہ بھی اصطلاح شیعہ استعمال ہوتی ہے دو اور جگہوں پر. ایک کہاں پر؟ جہاں پر کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو مسلک کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے عامہ ہیں، جی خلفاء کے مکتب کے پیرو ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سارے خلفاء پر فضیلت رکھتے تھے، یا یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ سوم پر فضیلت رکھتے تھے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں ہمارے معاصر ہیں، اور بہرحال ابھی کچھ عرصہ پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، اور آپ جانتے ہوں گے اور ہمارے ناظرین بھی جانتے ہوں گے، علی میاں ابو الحسن علی میاں ندوی صاحب. انہوں نے باقاعدہ کتاب المرتضیٰ میں اس بات کو بیان کیا ہے، ابن ابی الحدید معتزلی کا جہاں پہ تذکرہ کیا کہ یہ شیعہ ہیں. تو کس معنی میں شیعہ ہیں؟ چونکہ وہ افراد جو معتزلہ سے متعلق ہیں، معتزلی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ فضیلت میں بعد پیغمبر سب سے بڑی فضیلت رکھنے والا شخص علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اور کوئی علی کا ثانی نہیں ہے. اسی بنیاد کے اوپر ان کو بعض لوگ شیعہ کہتے ہیں. تو یہ ایک مجموعی بحث ہے. اور ایک اور جو استعمال ہے وہ بہرحال محبت اہل بیت اطہار علیہ السلام کا اظہار کرنے والے، عقیدت کا اظہار کرنے والوں کو شیعہ کہا جاتا ہے. بہت خوب، جزاکم اللہ خیر. تو ناظرین، شیعیت کی تعریف لغت کے بعد جو اصطلاحی اعتبار سے مولانا صاحب نے پیش کی، یقیناً مختلف زاویے سے اور مختلف ماہرین کی تعریف کو مولانا صاحب نے آپ کے سامنے پیش کیا، جس کا خلاصہ یہ ہے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلا فصل جانشین جو نس کے ذریعے سے ہیں، امام ہیں مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ان کی امامت کا قائل ہونا، اور ان کے بعد ان کے 11 فرزندوں کی امامت کا قائل ہونا. جو ایسا قائل ہوتا ہے وہ اصطلاح میں شیعہ کہلاتا ہے. اس کے علاوہ بھی مختلف تعریفوں کو آپ کے سامنے مولانا صاحب نے پیش کیا کہ امامت صرف اور صرف اہل بیت کا حق ہے، یعنی مولا کائنات اور ان کی اولادوں کا حق ہے. اور شیعیت کی اور جو تعریفیں مولانا صاحب نے بیان کی وہ یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان مولا متقیان کو نبی اکرم کے بعد امام مانے یا بلا فصل مانے. ہو سکتا ہے دیگر صحابہ کرام کے اوپر یا خلفائے راشدین کے اوپر مولا متقیان کو
فوقیت اور برتری دیتا ہو اسے بھی شیعہ کہا گیا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو تیسرے خلیفہ سوم کے اوپر مولا متقیان کو، امیر المومنین کو فوقیت دیتے ہیں، وہ بھی شیعہ کہلاتے ہیں۔ اور خود کچھ ایسے شیعہ ہوتے ہیں جو 6 امام تک مانتے ہیں، یا یہ کہ زیدیہ برادران ہیں، انہیں بھی شیعہ کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک خوبصورت اور اہم بات جو تھی وہ یہ کہ لفظ شیعہ کہ شیخ مفید علیہ الرحمہ نے جس کی تعبیر کی ہے کہ وہ عام کے لیے کہلاتا ہے، اور جو لفظ الشیعہ ہوتا ہے الف لام کے ساتھ وہ خاص 12 اماموں کو جو لوگ مانتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے۔ وہاں صاحب بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر ہم آپ سے ضرور استفادہ کریں گے۔ ناظرین آج کے لیے فی الحال اتنا ہی ہے، ہم انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں گفتگو کریں گے۔ آئیے دعا کرتے ہیں محضر حضرت حجت ابن الحسن میں آپ سے وداع لیتے ہوئے کہ خدا سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور جہاں جہاں بھی اہل بیت اطہار کے چاہنے والے ہیں، عاشقان آل محمد ہیں، جو اہل بیت کی راہ میں اپنی جافشانیاں کر کے ان کے مکتب کو پروان چڑھانے کے لیے، ان کی سیرت سے لوگوں کو روشناس کرانے کے لیے خدمت کر رہے ہیں، خدا سب کے مریضوں کو صحت و شفا عطا فرمائے۔ ہم آپ سے وداع لیتے ہیں انہی الفاظ کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات کریں گے، اہم مطالب ہوں گے، دلچسپ گفتگو ہوگی۔ دیکھنا نہ بھولیے گا پروگرام شیعیت کی فکری بنیادیں۔ فی الحال دیکھتے رہیے ہدایت ٹی وی۔ خدا حافظ۔